پاکستان، نعرہ تکبیر، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، تیرا میر میرا میر، تیرا میر میرا میر، مرکزی جمعیت اہل حدیث قائد محترم قیادت استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، خلافت راشدہ۔ اپنی نشستوں پر جو ہے وہ تشریف رکھیں۔ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب سٹیج پر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ ہم ان کا تہ دل سے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ خلافت راشدہ کانفرنس میں جو ہے وہ پہنچے۔ بھرپور انداز میں ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں، علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں، علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں، علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، شان صحابہ، شان صحابہ، جناب حضرت مولانا علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، جناب حضرت مولانا علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب۔ دیکھو دیکھو کون آیا، ہاتھوں کو بلند کر کے دیکھو دیکھو کون آیا۔ یہ سیکورٹی کے احباب سے گزارش ہے کہ یہ سامنے آئیں تاکہ جو ہے وہ حاضرین کا ڈسٹنس جو ہونا چاہیے، اپنے اپنی جو ہے وہ نشستوں میں بیٹھیں تاکہ علامہ صاحب کا خطاب جو ہے وہ شروع ہو سکے۔ تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں، یہ تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ برائے مہربانی سٹیج پہ بھی جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں۔ پیچھے جو اکابرین بیٹھے ہیں ان کو جو ہے وہ سامنے نظر آنا چاہیے۔ میں تمام جو ہے وہ دوست احباب کا مشکور ہوں، اکابرین کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ آئیں، اور انشاءاللہ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کے بعد آپ سے ہم کلام ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ شیر ربانی حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب، ان کا اس کے بعد مفصل خطاب ہوگا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جگر گوشائے شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر، مقرر انقلاب، بطل حریت، خطیب ابن خطیب، جناب حضرت مولانا علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب۔ ان کے خطاب سے پہلے ایک دفعہ پھر بھرپور طریقے سے نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے پتہ چلنا چاہیے۔ دیکھیں میں ہر سال یہ کہتا ہوں کہ ہم اتنی تعداد میں یہاں لوگ موجود ہیں، اس کے باوجود ہمارے نعرے کی آواز گھنٹہ گھر تک نہیں جاتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خلافت راشدہ، ہاتھوں کو بلند کر کے خلافت راشدہ، نعرہ تکبیر، علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ، نعرہ تکبیر، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، جناب حضرت مولانا علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ معزز سامعین گرامی قدر، میرے پیچھے میری جماعت کے علم و عمل کے ایسے ایسے سورج اور آفتاب بیٹھے ہیں کہ جن کے سامنے ہماری حیثیت شب آخر کے ایک چراغ کی سی بھی نہیں۔ میری مراد جماعت کے عظیم الشان محدثین حافظ مسعود عالم شیخ ارشاد اللہ قصری، حافظ شریف صاحب حافظہم اللہ، اور ان کے علاوہ حنیف ربانی صاحب، عبدالرشید حجازی صاحب، کتنے نام ایسے ہیں جو علم و عمل کے آفتاب ہیں، اور کتنے ہمارے اسلاف ہیں جو دنیا سے چلے گئے۔ یہ شمع جلا کر، یہ شمع روشن کر کے داؤد غزنوی ہوں، اسماعیل سلفی ہوں، حافظ محمد گوندلوی ہوں، علامہ احسان الہی ظہیر ہوں،
کہ 1000 دماغوں کا ایک انسان جانے کہاں کھو گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے، اور جنہوں نے اپنے بارے میں خود یہ کہا تھا ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مزاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ ہم ان جیسے تو نہیں لیکن اپنے اکابرین کے ساتھ، نجیب اللہ تارک کے ساتھ، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت کے ساتھ، قرآن و سنہ موومنٹ کے رفقا کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات وعدے کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹاتے رہیں گے۔ علامہ تیرے خون سے، علامہ تیرے خون سے۔ اس کی تھوڑی کو کم کر۔ معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے قرآن و سنہ موومنٹ نے، مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ہمارے پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے، بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، فرقہ وریت کو پھیلاتے ہیں۔ آپ کا فیصلہ آباد اس بات کا گواہ ہے کہ وبا کے دنوں میں جو بچے اپنے باپوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے، جو بیویاں حامدوں کو چھوڑ کے بھاگ گئیں، جو باپ بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے، جب ان کے غسل کی باری آئی، ان کے جنازوں کی باری آئی، یہ میرے ساتھی، یہ میرے بیٹے، یہ میرے رفقا، چاہے شیخ سلیم الرحمن ہو، چاہے مرکزی جمعیت کی قیادت ہو، انہوں نے ان میتوں کو غسل بھی دیا، ان کے جنازے بھی پڑھائے، ان کو کفن بھی دیا۔ اکیلے لاہور کے اندر قرآن و سنہ موومنٹ اور مرکزی جمعیت کے نوجوانوں نے 300 سے زائد کرونا میتوں کو غسل دیا۔ ملک کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ بریلوی آ رہا ہے، دیوبندی آ رہا ہے، اس کی میت کو غسل نہیں دینا، ہم نے دیوبندیوں کو بھی غسل دیا، بریلویوں کو بھی غسل دیا، بغیر تفریق دیا۔ ہمارے کچھ اشتراکات ہیں، کچھ مشترکات ہیں، کچھ اتفاقات ہیں۔ ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے مولوی ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، ہر بندہ اپنی مسجد کے اندر دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ یہ ایک سیکولر لبرل ملحد بیانی ہے۔ جن چیزوں میں اتفاقات ہیں، اگر سارے مسالک ان میں اکٹھے ہو کے آپ کو بات کہتے ہیں، آپ تو وہ بھی نہیں مانتے اور الزام یہ دیتے ہو نماز اس لیے نہیں پڑھتے جی، یہ اکٹھے نماز نہیں پڑھتے۔ بتائیے کون سا دیوبندی اور بریلوی ایسا ہے جس کے نزدیک غیر محرم عورت کے ساتھ میل ملاپ جائز ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ اہل سنت کے یہ مکاتب فکر، ان کی آپس میں متفقات اور مشترکات ہیں، چوری کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، شراب کے خلاف، زنا کے خلاف، سود کے خلاف، بے شمار معاملات ایسے ہیں جن میں ہم ایک ہیں۔ آؤ اگر تم کہتے ہو مولوی ایک ہو جائیں گے، ہم کام شروع کر دیں گے۔ سارے مولوی اکٹھے ہیں بے حیائی کے خلاف، گھروں سے بے حیائی کو ہٹاؤ۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ اور ان سب متفقات میں سب سے پہلا اتفاق اگر ان شخصیات کے اوپر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اہل سنت کے تینوں مکاتب فکر کو آج ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے بھائیوں، تم نے یہ سمجھا، تمہیں یہ سمجھایا گیا کہ یہ مسئلہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا ہے، یہ بھی جھوٹ، یہ بھی پروپیگنڈا۔ ان کو رسول اللہ کے فیصلے قبول نہیں۔ رسول اللہ نے اپنی ایک بیٹی فاطمہ کو بنو ہاشم میں علی کے ساتھ بیاہا، اور باقی تینوں بیٹیاں بنو امیہ میں بیاہی گئیں۔ عثمان کے ساتھ 2 بیاہی گئیں، ابو العاص کے ساتھ 1 بیاہی گئی۔ یہ رشتہ داریاں رسول اللہ قائم کر کے گئے۔ میرے بھائیوں، جھگڑا بنو امیہ بنو ہاشم کا نہیں ہے، جھگڑا ابو سفیان و امیر معاویہ اور یزید کا نہیں ہے۔ جائیے، اٹھائیے سوشل میڈیا دیکھیے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، امیر معاویہ ہو، ابو
سفیان ہو، ان کی اولادیں ہوں، وہ ابو بکر جتنی متقی بھی بن جائیں، ان بدبختوں کی زبان درازی سے نہیں بچ سکتے۔ بچے ایک مرزا نجفی بار سے پڑھ کے آیا، آگے کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے وقت بھی دل التا ہمارا جی، جو امام اور رہنما آئے گا وہ ابو بکر و عمر کو قبر سے نکال لے گا، وہ عثمان کو قبر سے نکال کر درختوں سے ٹانگ دے گا، درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے، انقلاب آ جائے گا۔ یہ ہے وہ رافضی انقلاب جو اس دنیا میں لانا چاہتے ہیں، اور اس کا مقابلہ اہل سنت کے تینوں مسالک کو مل کے کرنا ہوگا، کیونکہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی صرف اہل حدیث کے بڑے نہیں، جو بند کے بھی بڑے ہیں، بریلوی کے بھی بڑے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی شان و عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آسمان سے دیکھا کائنات کا جو سب سے عمدہ دل تھا، اس کا انتخاب کر کے اس کے سر کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو رکھ دیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور اس کے بعد کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل جو دل تھے، اللہ نے ان کو ٹٹولا، ان کو کھنگالا، ان کے ایمان کا، ان کے مقام کا جائزہ لیا، اور کسی کو میرا صحابی بنا دیا، کس کو سسرالی رشتہ دار بنا دیا، کس کو میرا دائیں کر دیا، کسی کو میرے بائیں کر دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی حالت ایمان میں زیارت کی، یہی شرف ہے۔ کیا آپ نے صحابہ کا مقام سمجھے؟ اللہ کی قسم صحابی کا مقام، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی جنتی، اور صحابہ کے اندر بھی مراتب ہیں۔ ادنا درجے کے صحابی کا مطلب معاذ اللہ توہین نہیں ہوتا، مراد یہ ہوتی ہے کہ اس نے سب سے کم صحبت پائی ہے، سب سے کم وقت رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جس نے سب سے کم وقت رسول اللہ کے ساتھ گزارا، اس کی شان، اس کی قدر و منزلت، صرف ایک حدیث سمجھ جاؤ، عقیدہ بدل جائے، احترام کے سارے سلیقے سیکھ جاؤ۔ یہ جو شمع رسالت کے پروانے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ادنا درجے کا صحابی، یعنی جس نے سب سے کم وقت رسول اللہ کے ساتھ بتایا ہے، یہ کیا کرے؟ آپ اور میں، امت کا کوئی بھی بندہ اٹھے، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، چاندی خرچ کرے، مفہوم رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہیرے جواہرات خرچ کرے، پیسوں کی تھدیاں احد پہاڑ جتنی 9 کلومیٹر لمبے ڈھیر خزانے کے لگے ہوں، خالص اللہ کے لیے اس کو خرچ کر دیا جائے، خالص اللہ کے لیے۔ آپ بتائیے، اس میں نہ ریا ہے، نہ کوئی مبالغہ ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنے کا ثواب آپ کو پتہ ہے۔ اور ایک صحابی جو ادنا درجے کا ہو، وہ ایک ہاتھ نہیں، آدھ ہاتھ آٹا جو گندم اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ تعالیٰ اس آدھ ہاتھ کے آٹے جو کی قدر و منزلت اور ثواب اور وزن احد پہاڑ سے زیادہ کر دے۔ عظمت صحابہ، شان صحابہ، رفعت صحابہ، فضائل صحابہ، خلافت راشدہ۔ میرے بھائیوں، صحابہ کو یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا؟ کبھی آپ نے غور کیا کیوں ملا؟ ایک خاص وجہ سے ملا۔ یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے، صرف چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ پتہ کیوں ملا؟ رسول اللہ خطبہ دے رہے، سامنے ایک صحابی کو دیکھا، بیٹھ جاؤ، کہنا اس کو مقصود ہے۔ ایک صحابی مسجد کے باہر جہاں پہ جوتے اتارتے ہیں، جہاں پہ پائیدان رکھا ہوتا ہے، جہاں پہ ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے کہ اس سے آگے مسجد شروع ہو رہی ہے، ایک صحابی وہاں پہ کھڑے ہیں، کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات، مسکرانا شروع ہو گئے۔ پوچھا، میں نے آپ سے تو نہیں تھا کہا بیٹھ جائیے، میری مراد کوئی اور تھی۔ جواب دیا تو زبان حال سے مفہوماً یہ دیا، آقا آپ کا حکم کان سے ٹکرایا، بیٹھ جاؤ، کھڑا رہتا تو ایمان ختم ہو جاتا۔ اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول۔ میرے بھائیو، یہ وجہ صحابہ کے معیار کی، صحابہ کے ایمان کی۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ان کے ایمان کو معیار ایمان تیرے اور میرے لیے کیوں بنایا گیا؟ رسول اللہ نماز پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی اتار دی، سارے صحابہ انہوں نے جوتیاں اتار دی. رسول اللہ نے کہا مجھے تو جبریل امین نے آگے بتلایا تھا تیری جوتی کے نیچے کی فلاں فلاں چیز لگی ہوئی ہے، تم نے کیوں اتاری؟ اور بھائیو یہ ہے زبان حال، یہ ہے ایمان، یہ ہے اطاعت، یہ ہے اتباع، جس کی وجہ سے صحابہ اس قدر بلند مقام پہ فائد ہوئے. کہا رسول اللہ آپ نے جوتی اتار دی، ہم جوتی پہنے رکھتے تو ایمان ضائع ہو جاتا. یہ وہ صحابہ ہیں رکوع کے عالم میں ایک بندے نے آ کے کہا قبلہ بدل گیا، رسول اللہ نے قبلے کو نئی جہت دی ہے. میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ دوسری طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. آپ میں سے جو ساتھی مدینہ گئے ہیں وہاں پہ ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین. یہ واقعہ اس جگہ کا ہے، قبلہ تبدیل ہونے کا نہیں، یہ خبر آنے کا. خبر آئی صحابہ کے عالم میں تھے، رکوع کے عالم، رکوع میں خبر آئی رسول اللہ نے چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا ہے. صحابی رکوع سے سر اٹھا سکتا تھا اور اٹھانے کے بعد قبلہ تبدیل کر سکتا تھا، لیکن اس نے رکوع کے اندر ہی چہرے کو پھیرا. زبان حال یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول کا کوئی عمل میرے کان سے ٹکرا جاتا اور میں سر کو اٹھا لیتا تو میرا تو ایمان ضائع ہو جاتا. اطاعت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. میرے بھائیو اللہ رب العزت نے اسی لیے صحابہ کے لیے قرآن پاک میں ایک سنت کو مقرر کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. اللہ کی ایک سنت ہے، یہ مقدمہ، یہ فلسفہ آج سمجھ کے جائیے. جو بندہ صحابی کے بارے میں جو لفظ بولے گا اللہ بھی وہ لفظ اس کے اوپر پلٹاتا ہے. تیرا اور میرا کام بھی یہی ہے، وہ لفظ اس کے اوپر پلٹایا جائے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ الا انہم ہم السفہاء. اور میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، بلکہ یہ جو بکواس کر رہے ہیں وہ بے وقوف ہے. قالوا انما قالوا مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس سر بغل سر فراز نعرہ تکبیر خلافت راشدہ. قالوا انما نحن مستہزئون. انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ یستہزئ بہم. اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑایا. آج صحابہ کے بارے میں جو مرضی زبان درازی کرو، ایک بدبخت 11 پرچے ہوئے نام کا علوی اٹھا کہنے لگا نفس علی نفس رسول ہے، کہنے لگا نفس علی نفس اللہ ہے. میرے بھائیوں یہ کیسی کیسی گستاخیاں کرتے ہیں آپ نے کبھی سوچا نہیں. اور سامنے بیٹھنے والے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اگر کہتے ہیں ان کی زبانوں کو لگام دو، یہ فرقہ وریت ہے. اور فرقہ وریت تمہیں نظر نہیں آتی. وہ بکواس کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ امی عائشہ کو رسول اللہ نے تو اپنی زندگی میں واقعی طلاق نہیں تھی دی، لیکن چونکہ نفس رسول ہیں، علی نفس رسول ہیں، بعین ہی بذاتی ہی ویسے ہی ہیں جیسے رسول اللہ. تو جنگوں کے بعد علی نے کیا کہہ دیا تھا؟ کیا کہا تھا امی عائشہ کو کہ عائشہ میں نے تجھے طلاق دی. شادی اور نکاح رسول اللہ سے ہوا، طلاق علی نے دی. کس بنیاد کے اوپر؟ نفس رسول کہہ کے. اس بدبخت کو شرم اور حیا نہیں آئی کہ یہ بات کیا کر رہا ہے؟ جو نفس رسول جس طریقے سے تو بنا رہا ہے، بتا فاطمہ اور علی کا آپس میں رشتہ کیا بنتا ہے؟ یہ بدبخت ایسے گستاخ ہیں، اتنی بڑی توہین کر جاتے ہیں، اتنی بڑی گستاخی کر جاتے ہیں. اور الزام ہم فقیروں کے اوپر، الزام پھر بھی اہل حدیث کے اوپر، دیوبند کے اوپر، بریلوی کے اوپر. وہ جلالی صاحب نے جو بھی بات کی انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ فاطمہ رضی
رضی اللہ نے اجتہادی غلطی کی وہ تو فرقہ وریت ہے، اس کے جرم میں تو گرفتاری ہوگی۔ یہ علوی علل اعلان نبی کی باقی بیٹیوں کا نسب کسی اور کے ساتھ جوڑے۔ میرے بھائیوں ہم میں سے کوئی بدبخت اٹھے اور معاذ اللہ یہ کہ فاطمہ بنت رسول اللہ نہیں ہے، فاطمہ بنت فلاں ہے، یہ نسب کا تبدیل ہونا کتنی بڑی توہین اور الزام ہے۔ یہ تو توہین اور الزام ہے، لیکن نبی کی باقی بیٹیوں کا نسب یہ بدبخت جس کے ساتھ مرضی جوڑے یہ توہین نہیں ہے۔ اسی لیے تحفظ بنیاد اسلام بل کے اوپر ان کو تحفظات ہیں۔ تحفظ بنیاد اسلام بل پیش ہوگا، منظور ہوگا تو ان کی گستاخیاں بند ہوں گی۔ آئیے ہمارے سے خطرہ ہے کس چیز کا؟ فرقہ وارانہ گفتگو کریں گے، توہین کریں گے؟ جائیے ایک ذمہ دار سٹیج کے اوپر بیٹھ کے اپنے کبار علماء اور اکابر علماء کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں، فرقہ وریت کا حل ادارے بھی نوٹ کر لیں، انتظامیہ بھی نوٹ کر لے، حکومت بھی نوٹ کر لے۔ اٹھائیے ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک کوئی کسی صحابی کی گستاخی کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے، اور اہل بیت میں سے علی سے لے کے حسن و حسین تک کوئی کسی کی گستاخی کرے اس کی بھی زبان کو کاٹ ڈالا۔ شان صحابہ، فضائل صحابہ، شان صحابہ، خلافت راشدہ، نعرہ تکبیر۔ اب بتائیے اس بات سے جو بھاگے گا، اس بات سے جو بھاگے گا وہی مجرم ہے، وہی فرقہ وریت پھیلانا چاہتا ہے۔ علل اعلان بیٹھ کے، علل اعلان بیٹھ کے محرم کے موسم کے اندر کیا کیا صحابہ کے بارے میں تبرہ بازی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں یہ اتنے عظیم صحابہ ہیں، اور جہاں تک خلافت راشدہ کی بات کی جائے میں تو کہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے صحابہ ان کے بارے میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ کا خطاب آ گیا۔ صرف اسی پر بس ہے، بیچ میں چند ایسے ہیں جن کو نام لے کے رسول اللہ نے کہا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی۔ ایسے ہیں جو 313 بدری ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہہ دیا آج کے بعد جو مرضی گناہ بھی کرتے رہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ ان نام کے جنتیوں کو، متعین جنتیوں کے بارے میں بھی یہ بک بک سے باز نہیں آتے۔ میں خلفائے راشدین کی بات کیا کروں؟ عشرہ مبشرہ کے اندر طلحہ و زبیر کے بارے میں بڑا ایک معتدل بنتے ہوئے شہنشاہ نقوی کراچی میں بیٹھا ہوا شیعوں کا معتدل عالم سمجھا جاتا ہے۔ یہ جی اعتدال کا چہرہ، اعتدال کا چہرہ کیا ہے؟ طلحہ اور زبیر معاذ اللہ دونوں جہنمی ہیں۔ اعلانیہ کہہ دیتے ہیں، اعلانیہ کہہ دیتے ہیں، لیکن نہ کوئی پرچہ کٹتا ہے، نہ کوئی ضابطہ حرکت میں آتا ہے۔ بتائیے یہ سارے کا سارا فلسفہ۔ اور اگر کسی نے مشاجرات صحابہ پڑھنی ہو، عصری صاحب حافظہ اللہ بیٹھے ہیں، پڑھا کیجئے، تفصیلی جواب موجود ہے۔ مقام صحابہ شیخ صاحب کی کتاب پڑھا کریں، تفصیلی جوابات موجود ہیں۔ لیکن ایک بات کرتا ہوں، ایک بات فیہ باغیہ کے بارے میں، عمار کے بارے میں، امیر معاویہ کے بارے میں، میں خلفائے راشدین کی بھی بات نہیں کر رہا، ان کے بارے میں تو جس کا جو جی میں آتا ہے کہتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا سردار ہے حسن، یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ کن گروہوں میں؟ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ کیا رسول اللہ نے کہا ایک کافر ہوگا ایک مسلمان ہوگا؟ یہ علل اعلان حدیث کی منچاہی تشریح کہ جی وہ فیہ باغیہ والی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ معاذ اللہ، امیر معاویہ کا لشکر جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ طلحہ زبیر متعین جنتی ہیں، انہوں نے ایک فلسفہ نکالا ہے، فلسفہ کہ حضرت علی اور ان کا لشکر جنتی تھا۔ حضرت علی کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کسی اہل سنت نے کبھی کیا۔ جو ان کے خلاف تلوار اٹھائے گا، جو ان کے خلاف تلوار اٹھائے گا معاذ اللہ جہنمی ہے، معاذ اللہ باطل ہے۔ بتائیے اہل سنت کے ہاں متفقہ طور کے اوپر طلحہ و زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہے کہ نہیں؟ حواری رسول ہے کہ نہیں؟ ایک ایسا ہے کہ نہیں جس نے سب سے پہلے تلوار
تلوار کو نکالا، یہ جنتی نہیں ہے متعین۔ علی کو خبر ملی، علی نے کہا اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو، اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو۔ کوئی ایک اہل سنت عالم جس نے تمہارے طریقہ استدلال سے یہ استدلال کیا ہو کہ طلحہ و زبیر تو نامزد جنتی ہیں، ان کے خلاف جو بھی تلوار اٹھائے گا جہنمی ہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا اور کہتے بھی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں حضرت علی بھی جنتی ہے۔ یہ آپس کے جو اختلافات ہیں اس کی آڑ میں ہم جب یہ بات کہتے ہیں نا، اتنا سطحی لیول ہے، اتنا ان کا دماغ خراب ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کسی صحابی کے بارے میں جو بات کرو تمہارے پہ پلٹے گی، کسی صحابی کے بارے میں جو بکواس کرو گے تمہارے اوپر لٹائیں گے۔ وہ جو صحابہ نے آپس میں تو باتیں، یہ ان کی عقل کا معیار ہے۔ صحابہ میں کم کا، ادنا کا، اولا کا، مراتب کا فرق موجود ہے، لیکن کلاس ایک ہے۔ صحابیوں کی کلاس ایک ہے، ایک کلاس سے بلونگ کرتے ہیں، ایک ہی جو سٹیٹس ہے شرعی اس کے اندر ہے۔ آپس میں ان کے اختلاف ہوئے، اس کو بنیاد بنا کے کوئی امتی اٹھ کے کسی صحابی کے بارے میں یہ کہے، میرے بھائیو آج یہ مسئلہ بھی سمجھ کے جاؤ، بڑا آسان کلیہ جھٹکی سی بات ہے۔ ہمارے پہ الزام، ہم کہتے ہیں کسی مسلمان کو، اور میں نہیں کہتا، یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے، کسی مسلمان کو اگر کوئی بندہ کافر کے، عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کو کافر کہہ دے اور اگر یہ کفر کا الزام سچا ہو تو وہ بندہ کافر لکھا جاتا ہے، اور اگر کفر کا الزام سچا نہ ہو یہ فتوی تکفیر اس کے اوپر واپس پلٹ آتا ہے اور کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ایک عام مسلمان کے بارے میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ کافر ہے تو یا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے یا جس کو کہا گیا وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ جنتی کے، جس کے ایمان کے حوالے دے، جس کی وجہ سے لیغیظ بہم الکفار کے، کسی ایک صحابی کو اگر کوئی بدبخت اٹھ کے کہے کہ یہ بے ایمان ہو گئے، معاذ اللہ، ان کے اندر نفاق تھا، ان کا ایمان ختم تھا، پھر بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمان کو کافر کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور لیکن کسی صحابی کو کافر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ اعتدال کی نئی سطحی روش ہے، اور دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کا دفاع کرنے والوں کے لیے، تابعین کا دفاع کرنے والوں کے لیے، انتخاب صحابہ کا دفاع کرنے والوں کے لیے تو تمہارے دل تنگ ہیں۔ یہ جی مسلمانوں کا دفاع کرتے ہیں، تابعین کا، سارے تابعین کا، سارے صحابہ کا، یہ جی تمیز نہیں کرتے، ان کے ساتھ تمہارا اتحاد نہیں ہوتا، اور جو ابو بکر و عمر و عثمان کو گالیاں دیتے ہیں ان کو تم شیلڈے باندھتے پھرتے ہو۔ رافضیت مرد آباد، رافضیت گستاخ صحابہ، نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عدیدنا عثمان، شان سیدنا علی مرتضی، شان امیر معاویہ، خلافت راشدہ، علامہ حشام الہی ظہیر صاحب۔ میرے بھائیو، حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل کسی نے نہیں دیکھا، اور رسول اللہ کیا اٹھے، یا اللہ والمسلمون، کہ اللہ اور مسلمان بھی ابو بکر کی خلافت کے علاوہ کسی کے اوپر متفق نہیں ہوں گے۔ اور عمر کی شان کے کیا کہنے، یہ بات بھی سنو، یہ لڑائیاں بنائی ہوئی ہیں، جن کے ساتھ دشمنی ہو، بک بک کرتے ہو کہ عمر فاروق نے معاذ اللہ ٹانگ ماری تھی، ٹھڈا مارا تھا، دروازہ توڑ دیا تھا، یہ حمل گر گیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اتنی دشمنی ہو تو عمر علی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو رسول اللہ نے بیٹی دی اور آپ کو اہل بیت میں شامل کر لیا، علی اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیجئے، میں بھی اہل بیت میں شامل ہو جاؤں۔ ام کلثوم کے ساتھ علی نے نکاح کیا، حضرت عمر فاروق کا یہ دشمنی ہے، یہ آپس میں اختلاف ہے۔ اہل بیت بھی ہمارے لیے محترم ہے، لیکن تم نے لوگوں کے دماغوں میں اہل بیت کا کنسپٹ بدل دیا۔ جائیے سورۃ احزاب اٹھائیے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، سارے سیگے
دیکھیے کون سے بولے جا رہے ہیں مؤنث کے. وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ أَقِمْنَا الصَّلَاةَ. سارے سیغے مؤنث کے. اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی بیویوں کو خطاب کرنے کے بعد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہہ رہا ہے. اگر بات یہاں پہ مکمل ہوتی, کوئی فتنے باز کہتا پچھلا خطاب تو عورتوں سے تھا, ازواج سے تھا, اگلی آیت صرف اولاد کے بارے میں, کوئی کہہ سکتا ہے. لیکن آیت ختم ہونے کے بعد بھی اللہ نے خطاب مؤنث سے کیا, وَاذْكُرْنَا, پھر ازواج کے ساتھ. اور یہ بات میرے بھائیوں بڑی عام فہم ہے. کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھے آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے, تو اس سے مراد کیا صرف بیٹی اور بیٹے ہوں گے یا بیوی بھی ہوگی؟ بلکہ ہمارے معاشرے میں تو گھر والی کو کہا ہی بیوی جاتا ہے, اور گھر والے کا پوچھا جائے خامد کہا جاتا ہے. اور یہ بات اللہ نے قرآن میں بھی کی ہے کہ اہل بیت بیوی کو اللہ نے قرآن میں کہا. سورہ احزاب کی طویلیں اور تشریحات کرتے ہو, سورہ ہود کے اندر جو آتا ہے اتعجبین من امر اللہ, سارا کو بشارت ہوئی, مسکرانا شروع ہوگی, حیران ہوگی. کہا اللہ کی بات کے اوپر حیرانگی کا اظہار کرتی ہیں, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. سارا کے بارے میں اللہ قرآن میں اہل بیت کہہ رہا ہے. ان کا اہل بیت عجیب ہے, بیویاں باہر. اور جو عزادی, کوئی اعتراض نہیں, حضرت علی کی تنقیص کرنا مقصود نہیں ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے اہل بیت میں شامل کر دیا ہمارے سر آنکھوں پہ. لیکن یہ کیا, جو حقیقی اہل بیت ہیں ان کو تم باہر نکال دو, جن کو رسول اللہ عزادی طور پہ اہل بیت بنائے, صرف تمہارے نزدیک وہی اہل بیت. نہ ہمیں رسول اللہ کی بیٹیوں کے نام پتا, نہ ہمیں رسول اللہ کے باقی نواسے اور نواسیوں کے نام پتا. ہماری کیا تحقیق ہے؟ ہمیں رافضی پروپیگنڈے نے جکڑا ہوا ہے. حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کی زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز جاری نہیں ہوتی. ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے, اور رسول اللہ کی امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ابن خطاب. شان فاروق اعظم, شان فاروق اعظم. اور خلافت راشدہ میں عثمان کا جو مقام و مرتبہ ہے, رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, کپڑا اوپر ہے, کپڑا اوپر ہے. عمر آئے, کپڑا اوپر رہا. ابو بکر آئے, کپڑا اوپر رہا. عثمان کی آمد کی اطلاع ملی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کو سیدھا کرنا شروع ہو گیا. کہا آقا ہم نے عجیب منظر دیکھا, آپ کے سسر آئے, پہلے سسر آئے کپڑا ادھر, دوسرے سسر آئے کپڑا ادھر. احترام اور مقام تو ان کا ہے, آپ نے کپڑا سیدھا نہیں کیا. عثمان تو دماد ہیں, وہ آئے, آپ نے کپڑا سیدھا کر دیا. رسول اللہ نے کہا جس عثمان سے فرشتے اور رب حیا کرتے ہوں, میں نبی اس سے حیا کیوں نہ کروں. شان عثمان النورین, شان سیدنا عثمان. ہم سے ایک بندے نے اعتراض کیا, اللہ کے فضل سے کبھی اپنی بات نہیں کی. کہنے لگا اہل حدیث جو ہیں حضرت علی کی شان نہیں بیان کرتے. حضرت علی کی شان کے اوپر الحمدللہ اپنے مرکز کے اندر 30 سے زائد ان کی سیرت پہ خطبے دیے. حضرت علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تیرے میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی ہے. ہاں یہ بات یاد رکھی, میرے بعد نبی کوئی نہیں. اتنی قریبی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے مقام میں جھنڈا دیا تو حضرت علی خود اپنی تعریف میں کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالسائی کیل السندرا. میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. اس طرح جس طرح جنگل میں کوئی شیر داڑتا ہے, اگر تو میری طرف ایک تیر چلائے گا پورا درخت تیروں کا تیری طرف اچھال دوں گا. ایک آن میں اس قاتل کا, اس مرحب کا سر کاٹ کے نبی کریم کے قدموں میں رکھ دیا. حضرت علی کی شان کا کوئی منکر نہیں ہے. خود اپنے بارے میں کہتے ہیں انی اذا رأیت امرا منکرا
اوقدت ناری ودعوت کمبرا، میں جب بھی کوئی منکر دیکھتا ہوں میں کمبر کو حکم دیتا ہوں کہ تو آگ جلا اور اس منکر کو آگ میں جلا کر راکھ کر دے۔ جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان ہمارے لیے بڑے ہیں، علی بھی اسی طرح بڑے ہیں، امی عائشہ بھی اسی طرح بڑی ہیں، امی حفصہ بھی اسی طرح بڑی ہیں۔ یہ کون سا مسلک ہے، یہ کون سا عقیدہ ہے جس نے رسول اللہ کے بارے میں یہ ہردہ سرائی کی؟ عجیب بات ہے، غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بڑا احترام ہے، لیکن معاذ اللہ رسول اللہ کے تینوں سسر برے، ابو بکر بھی معاذ اللہ، عمر بھی، ابو سفیان بھی، بڑا احترام ہے، تینوں بیویاں بھی بری۔ اور میرے بھائیو آج وقت آ چکا ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہو کر، ایک جان ہو کر، اگر بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو دریا نظر آئیں، اگر بکھرے ہوئے ذرات ہیں تو صحرا نظر آئیں، مل جائیے، آپس میں اتفاق و اتحاد کا وہ نمونہ پیش کیجئے کہ ان رافضی گستاخوں کو پٹا ڈال دیا جائے۔ میں ان کے بارے میں بات نہیں کرتا جو گالیاں نہیں دیتے، ہماری دشمنی ان کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں فلاں صحابی بے ایمان ہو گیا تھا۔ جا، کائنات کا سب سے بڑا بے ایمان تو ہے، تجھے مباہلے کا چیلنج ہے۔ ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک ہمارا یہ عقیدہ ہے، اکابر شیوخ کی موجودگی میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے کے سارے صحابی جنتی ہیں۔ کسی کو کوئی شک ہے تو احسان الہی ظہیر کے اس بیٹے کے ساتھ آ کے مباہلہ کر۔ نعرہ تکبیر، اللہم شامل الہی، اللہم شامل الہی، اللہم ساتھ قدم بڑھاؤ مرکزی جمعیت اہل حدیث، تیرا امیر میرا امیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث، شان صحابہ، فضل صحابہ۔ اللہ اکبر، اللہ زندہ 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 للکار ہے، للکار ہے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ میں باد۔ اپنی بات کو ان اشعار پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ مرکزی جمعیت کے، اہل حدیث یوتھ فورس کے اور قرآن و سنہ کے پلیٹ فارم کے اوپر اپنے رکنیت فارم بھی بھریں، اور انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور یہ گلشن کسی کے باپ اور دادا کا نہیں، اس گلشن کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ نعرہ تکبیر، علامہ شامل الہی، مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ زندہ باد۔